رشتہ بالآخر اکو کی آخری اپیل بھی سب سے بڑی عدالت سے مسترد ہو گئے۔ یہ خبر سب سے پہلے غفور چچا نے آ کر محلے میں سب کو سنائی۔ صدیقی صاحب نے نفرت سے ہونٹ سکوڑے۔ چلو اچھا ہوا، خس کم جہاں پاک۔ یہ سن کر قریب کھڑے راجا اور گڈو کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اپنا کرکٹ کا کھیل چھوڑ کر سرکتے ہوئے بڑوں کے جھمگھٹے کے قریب ہو گئے۔ غفور چچا نے لمبی سی سانس بھری۔ ہاں، بڑا ظلم کیا اس کم بخت نے، لیکن ابھی اس کی چند سانسیں باقی ہیں، کیونکہ آخری عدالت کے بعد اب صرف صدر مملکت صاحب ہی اس کی سزا معاف کر سکتے ہیں۔ اکو اپیل لگوانے کی درخواست ضرور دے گا، لیکن ایسے مجرموں کو صدر بھی کبھی معاف نہیں کرتے۔ ہاں، البتہ کچھ دن مزید ٹل جائیں گے۔ بڑے اپنی بحث میں مصروف ہو گئے۔ راجا اور گڈو وہاں سے دور چلے آئے۔ راجا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابھی کل رات ہی اس کی اماں راجا کے ابا کو بتا رہی تھیں کہ وجو آپی کے خاندان سے تو خیر کی کوئی امید تھی بھی نہیں۔ البتہ باہر سے جو 2-4 رشتے آئے تھے وہ بھی طاہر بھائی کی موت کی کہانی سن کر باہر ہی سے چپ چاپ واپس چلے گئے۔ وجو آپی کے ماں باپ اندر ہی اندر دن بدن گھلتے جا رہے تھے، لیکن ان کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو پا رہی تھی۔ آج کل محلے کی رشتے کروانے والی خالہ اپنی سر توڑ کوشش میں مصروف تھیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی اچھا برہاتھ آئے تو اس خاندان کی مشکلات کا کچھ ازالہ ہو۔ اس کی رشتے والی خالہ نے آج کل کسی دوسری رشتہ کروانے والی عورت کی نشاندہی پر کسی لڑکے سے بات چلائی تھی۔ سنا تھا کہ لڑکا بالکل اکیلا تھا اور بہت بڑے کاروبار کا مالک بھی۔ سب کچھ اپنی محنت سے بنایا تھا اس نے۔ ماں باپ بچپن میں ہی ساتھ چھوڑ گئے تھے، لہٰذا گیراجوں میں صبح شام محنت کر کر کے اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی اور آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو ہی گیا۔ اب تو سنا ہے کہ کاروں کا بہت بڑا شو روم کھول رکھا ہے اس نے شہر کے مرکزی علاقے میں، اور صبح شام نئی گاڑی میں گھومتا پھرتا۔ رشتے والی خالہ نے سکینہ خالہ سے کہا ہے کہ غیاث چچا کے کان میں بات ڈالیں تو بات بڑھے، لیکن سکینہ خالہ نے فی الحال رشتے والی خالہ سے کہا ہے کہ کچھ ہفتے مزید ٹال جائیں، پہلے یہ اکو والا معاملہ تو کسی صورت ٹل جائے، پھر غیاث چچا سے کسی مناسب موقع پر بات کر کے لڑکے کو دکھانے کے لیے کچھ ترکیب بھی ڈھونڈ ہی لیں گے۔ لیکن رشتے والی خالہ نے جو عذر پیش کیا وہ بھی بے جا نہیں تھا۔ بھلا اتنا اچھا رشتہ بنا کسی وجہ کے کیوں کر ان کی بیٹی کے انتظار میں ٹھہرا رہے گا؟ اور آج کل تو ویسے بھی اچھے لڑکوں کا سمجھو کال ہی پڑ گیا ہے، لہٰذا لڑکے کو روکنے کے لیے کچھ آسرا تو دینا ہی ہوگا۔ سکینہ خالہ کو اور تو کچھ سوجھا نہیں، بس وجو اور غیاث چچا سے چھپ کر وجو کی ایک تصویر رشتے والی خالہ کو دے دی کہ کسی بہانے لڑکے کو دکھا دیں۔ رشتے والی خالہ نے واپس آ کر بتایا کہ لڑکے کی تو نظریں ہی تصویر سے نہیں ہٹ رہی تھیں، اور اس نے خود رشتے والی خالہ کے پاؤں پکڑ لیے کہ کسی طرح سے بھی یہی بات چلوا دیں تو وہ ان کا منہ موتیوں سے بھر دے گا۔ مطلب یہ کہ لڑکا تو اب سال بھر انتظار کرنے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن مسئلہ غیاث چچا اور وجو کی آمادگی کا بھی تو تھا۔ سکینہ خالہ نے رشتے والی خالہ کو یقین دلایا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طور یہ مارکا بھی سر کر ہی لیں گے۔ اتنے دن بعد خالہ سکینہ نے کچھ پل کے لیے رات کو سکون سے آنکھیں موندھی تھیں۔ سکینہ خالہ کو تو چین آ گیا تھا، لیکن راجا کی نیند یہ سب کچھ سن کر ایک مرتبہ پھر اڑ چکے تھے۔ ایک مصیبت ختم ہوتی نہیں تھی کہ دوسری اس کی جگہ لینے کو تیار کھڑی ملتی تھی۔ اوپر سے یہ عادی کی فوجی پڑھائی جانے کب ختم ہوگی۔
راجا نے اس رات آنکھیں بند کر کے اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ عادی جلد از جلد فوجی کالج سے کامیاب ہو کر اپنے محلے میں واپس آ جائے، کیونکہ وجو آپی کی حفاظت اب اس کے بس کی بات نہیں رہ گئی تھی۔ پہلی دیر 10ویں جماعت میں آتے ہی ہمارا شمار سینئر کیڈٹس میں ہونے لگ گیا تھا۔ ہماری ڈارمیٹری بھی اب اوپر 11ویں اور 12ویں جماعت کے سینئر کیڈٹس کے ساتھ دوسری منزل پر شفٹ ہو گئے تھے، لیکن اس اونچائی کا ہمیں بے حد نقصان ہوا تھا۔ جب تک ہم زمینی منزل پر تھے تب تک رات کو جانو کے شیرٹن ہوٹل آنے جانے میں ہمیں کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہم کھڑکی کی جالی ہٹا کر بھی بیرک کے پیچھے کود جاتے تھے، اور اگر زیادہ دیر ہو جاتی تو اسی راستے سے واپس بھی آ سکتے تھے۔ لیکن اب دوسری منزل پر ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے کھڑکی سے کودنا ناممکن ہو چکا تھا، اور پھر دوسری مصیبت اوپر کی منزل پہ باقی تمام سینئر کیڈٹس کا ہونا بھی تھا۔ ہر وقت JUO کی پہرے دار نگاہوں کا سامنا ہوتا تھا، لیکن آصف بھٹی کی پیٹ کی بھٹی ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور دہکتے تھے، لہٰذا ہمیں کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی تھا۔ 10ویں جماعت میں کالج کے اندر موجود سینما گھر بھی کیڈٹس کے لیے کھول دیا گیا تھا، جس میں ہر ویکینڈ پر رات کو اردو اور اگلے چھٹی کے دن صبح انگلش فلم دکھائی جاتی تھی۔ جس رات ہم پہلی مرتبہ کالج کے آڈیٹوریم میں فلم دیکھنے کے لیے قطاروں میں اندر داخل ہو رہے تھے تو مجھے راجا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے شہر میں دیکھی پہلی فلم یاد آ گئی۔ اس سینما کے ماحول میں اور کیمپس کے اس آڈیٹوریم میں کس قدر فرق تھا۔ یہاں تو مجھے اس نظم و ضبط اور خاموشی سے یوں لگنے لگا کہ جیسے ہم فلم دیکھنے کے لیے نہیں، کسی کے کل پڑھنے کے لیے اس حال میں جمع ہوئے تھے۔ نہ ہی گانوں پر سیٹیاں بجانے کی اجازت تھی اور نہ ہی ہیروئن کے رقص پر سکے اسکرین کی جانب اچھالے جا سکتے تھے، اور تو اور اندر ہال میں نہ تو گنڈیریاں کھائی جا سکتی تھیں اور نہ ہی پھیری لگانے والے بوائز آئس کریم اور سوڈا بیچتے دکھائی دے رہے تھے۔ سارے کیڈٹس یوں اٹینشن بیٹھے ہوئے تھے جیسے ابھی کوشن ملتے ہی ہال کے اندر ہی پریڈ شروع کر دیں گے۔ سچ پوچھیں تو مجھے اس طرح فلم دیکھنے سے شدید الجھن محسوس ہوتی تھی، لیکن اسفر اور فیصل مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ گھسیٹ کر ہی لے جاتے تھے۔ ہیلن اور شیرل سے اب بامشکل ہی ملاقات ہو پاتی تھی، کیونکہ سینئر کیڈٹس کا رہائشی علاقے میں جانا بہت سختی سے منع تھا، لیکن میں پھر بھی کسی نہ کسی طور بنک کر کے ہیلن اور شیرل سے مل ہی آتا تھا۔ ہیلن مجھے بنک کرنے پر بہت ڈانٹتی تھی اور شیرل مجھے اس بہادری پر بہت شاباش دیتی۔ مجھے چرچ کے بڑے سے ہال میں پڑے اس پیانو کی کشش بھی ہر ہفتے کھینچ کر چرچ لے ہی جاتی تھی، جسے ہیلن بہت سوز میں بجایا کرتی تھی۔ مجھے پیانو سیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن میری کیمپس کی روٹین اس قدر سخت تھی کہ میں بامشکل آدھ گھنٹے کے بنک کا ہی متحمل ہو سکتا تھا، اور اتنی دیر میں بھی کئی مرتبہ ہاؤس ماسٹر صاحب ہاسٹل میں میری تلاش اور پوچھ گچھ کر چکے ہوتے تھے۔ لہٰذا اتنی سی دیر میں میں صرف ہیلن سے فرمائش کر کے اسے پیانو بجاتے ہوئے ہی سن سکتا تھا، لیکن میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ زندگی میں جب کبھی بھی مجھے موقع ملا میں پیانو بجانا ضرور سیکھوں گا۔ 10ویں جماعت کے امتحانات بورڈ لیتا تھا اور وہ جلدی ہو جاتے تھے۔ باقی جماعتیں مئی اور جون میں سالانہ امتحان میں بیٹھتی تھیں، لیکن 10ویں جماعت مارچ میں ہی بورڈ کے امتحان سے فارغ ہو کر 5 ماہ کی چھٹی پر چلے جاتے تھے۔ کالج کی انتظامیہ ان 5 ماہ میں 10ویں جماعت کے کیڈٹس کو تمام ملک کے کیڈٹ کالج کے دورے پر بھجواتے تھے، لہٰذا ہمارے دورے کے انتظامات بھی مکمل کیے جا رہے تھے۔ لیکن جانے کیوں پچھلے چند ہفتوں سے راجا کے جتنے بھی خط مجھے آتے تھے ان میں اس کی بس ایک ہی رٹ ہوتی تھی کہ میں کب واپس آ رہا ہوں۔
حالانکہ میں بیسیوں بار اسے جواب دے چکا تھا کہ ہمیں چاروں صوبوں کے کیڈٹ کالجز کو دیکھنے جانا ہے، لہٰذا چھٹیاں شروع ہونے کے بعد تقریباً 1 ماہ تو لگ ہی جائے گا، کیونکہ یہ ٹور تمام 10ویں جماعت کے کیڈٹس کے لیے لازمی ہوتا تھا، اور کالج کی بڑی والی بس میں تمام کیڈٹس کو پورے ملک میں گھمایا جاتا تھا۔ آخر امتحانات ختم ہو گئے اور اگلے ہی دن صبح سویرے کیمپس کے بڑے گھاس کے میدان میں بڑی والی سرخ بس کا ہارن بجنے لگا۔ ہم سب اپنے اپنے بیگ اٹھائے بھاگم بھاگ بس میں سوار ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں بس چل پڑی اور اگلے 1 ماہ کے لیے ہمارا رابطہ ساری دنیا سے کٹ گیا۔ ٹھیک 1 ماہ بعد جب میں نے ٹرین سے اتر کر اپنے شہر کے ریلوے پلیٹ فارم پر قدم رکھے تو خلاف معمول مجھے گھر سے کوئی بھی لینے نہیں آیا ہوا تھا۔ شاید ٹرین کے 5-6 گھنٹے لیٹ ہو جانے کی وجہ سے وہ لوگ واپس چلے گئے ہوں۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے انتظار کرنے کے بجائے یہی مناسب سمجھا کہ اسٹیشن کے باہر سے تانگا پکڑ کر خود ہی گھر پہنچ جاؤں۔ میں جب محلے کے پھاٹک سے اندر داخل ہوا تو ایک عجیب سا سناٹا میرے استقبال کے لیے وہاں موجود تھا۔ دور کہیں سے ڈھول کی بجنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن آس پاس کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو ابا صحن میں بیٹھے نظر آئے۔ انہوں نے جلدی سے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ امی اور امارا کا پوچھا تو بولے، بھائی وہ تو تقریب میں گئی ہوئی ہے تمہارے بڑے بھیا کے ساتھ، تم نہا دھو لو تو وہیں جا کر ان سے مل لینا۔ میں نے بیگ رکھا۔ کیسی تقریب؟ بھائی وہ اپنی وجیہ ہے نا، آج اس کی مہندی کی رسم ہے، اچھا ہوا تم بھی آ گئے، جا کر مل آنا اپنی بچوں سے، ہمیشہ تمہارا پوچھتی رہتی ہے۔ ابا اپنی بات ختم کر کے اٹھ چکے تھے، لیکن میں جہاں بیٹھا ہوا تھا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ زمین اور آسمان ایک ساتھ گھوم رہے ہو۔ اسی وقت چند لمحوں کے لیے محلے کی بجلی بھی چلی گئی، اور یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ روشنی رہتی تو ابا میرے چہرے پہ چھائے میری تقدیر کے اس اندھیرے کو دیکھ لیتے جس سے میں باوجود بسیار کوشش اس وقت چھپا نہیں پا رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں بجلی تو واپس آ گئی، لیکن میرے اندر بڑھتے ہوئے اندھیرے کو روشن نہ کر پائے۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھا اس حقیقت پر یقین کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ آج وجو آپی کی مہندی ہے، اور ایک دن بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس محلے سے رخصت ہو جائیں گی۔ لیکن میں جتنا سوچتا اتنا ہی میرے اندر کا طوفان بڑھتا جاتا۔ اتنے میں ابا کسی کام سے کمرے سے باہر نکلے اور مجھے ابھی تک یوں صحن میں گمسم بیٹھا دیکھ کر چونکے۔ ارے تم ابھی تک گئے نہیں؟ من نہیں چاہ رہا تو صبح مل لینا، تمہارے غیاث چچا بھی تمہیں بہت پوچھتے ہیں۔ میں ابا سے صرف اتنا ہی کہہ سکا کہ تھوڑا سا سستانے کے لیے رک گیا تھا، بس اب جا ہی رہا ہوں۔ میں ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ دوسرا الوداع۔ وجو آپی کا گھر اسی طرح سجا ہوا تھا جیسے کسی بھی ڈولی اٹھنے والے گھر کو سجا ہونا چاہیے۔ ڈھول کی بجنے کی وہ آواز جو میں نے پھاٹک سے اندر داخل ہوتے ہوئے سنی تھی، وہ دراصل یہیں وجو آپی کے گھر سے ہی آ رہے تھے۔ سب سے پہلے میری نظر غفور چچا پر پڑی، جو گھر کے باہر میدان میں لگے شامیانے کے پاس کھڑے محلے کے چھوٹے بچوں کو شامیانے کے سوراخوں سے سر اندر ڈال کر جھانکنے سے منع کر رہے تھے اور انہیں وہاں سے بھگا رہے تھے۔ میں آگے جانے کی ہمت نہیں کر سکا اور وہیں دور سے کھڑا ہو کر یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ ایک آدھ بار غیاث چچا پر بھی نظر پڑی، جو بہت جلدی میں اور کچھ بوکھلائے سے اندر جاتے دکھائی دیا۔ پھر میری نظر راجا اور ننھو پر پڑی، جو خشک میوے کے بڑے بڑے تھال اٹھا کر اندر لے جا رہے تھے۔ اچانک غفور چچا کی مجھ پر اندھیرے میں نظر پڑی اور وہ مجھے محلے کا کوئی دوسرا لڑکا سمجھ کر چلائے،
ओए लड़के, वहां खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अंदर जाकर पूछो कि शीशे के 4 दर्जन ग्लास कहे थे, लेकिन यहां मर्दाने में तो सिर्फ 2 दर्जन ही भिजवाए हैं। इतने से तो काम नहीं चलेगा। मैं अंधेरे से निकलकर रोशनी में आया, तब मुझे पहचान कर वो वहीं से चिल्लाए, अरे ये तो अपना आदि है। अच्छा हुआ तू भी आ गया। तेरी सहेली तुझे बहुत पूछती थी। रुखसती से पहले मिल जरूर लेना उससे। गफूर चचा हमेशा वज्जो आपी को मेरी सहेली कहते थे, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो जब कभी वो मुझे वज्जो आपी के काम भाग भाग कर करते हुए देखते थे तो मुझे छेड़ने के लिए पूछते कि हाँ भाई, किसके लिए बर्फ के मीठे गोले बनवाए जा रहे हैं? मैं जल्दी जल्दी गोले घंटे वाले के हाथ में पैसे थमाते हुए कहता, वज्जो आपी के लिए। वो फिर मुझे छेड़ता, भाई ये वज्जो आपी कौन है? मैं जल्दी से जवाब देता, मेरी सहेली। और मेरा जवाब सुनकर वो देर तक हंसते रहता। आज मेरी वही सहेली अपने हाथों में मेहंदी लगाए मुझसे हम सबसे रुखसत होने के लिए तैयार बैठी हुई थी, और मैं उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर में अंदर घर में सभी को मेरी आमद की खबर हो गई, और सबसे पहले राजा अंदर से भागता हुआ निकला और आकर मेरे गले लग गया। उसे मेरी अंदरूनी हालत का अच्छी तरह पता था, और वो बार बार मुझसे एक ही सवाल कर रहा था कि मैंने गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान उसके लिखे हुए खतूत का कोई जवाब क्यों नहीं दिया। राजा का लिखा हर खत वापस उसी को मिल चुका था, और उन खतूत का पलंदा अभी तक उसकी जेब में मौजूद था, जिसमें राजा ने वज्जो आपी के इस होने वाले रिश्ते के बारे में तफसील से लिखा था। लेकिन चूंकि मैं अपनी जमात के साथ टूर पे था, इसलिए मेरे पते पे उस खत को वसूल करने वाला कोई भी नहीं था। लिहाजा डाक वालों ने सभी खत यके बाद दीगरे राजा को वापस लौटा दिए थे। मेरे पास राजा के सवालों का कोई जवाब नहीं था, और फिर अगर मुझे वक्त से पहले ही वज्जो आपी के उस रिश्ते के बारे में पता चल जाता तो मैं भी क्या ही कर सकता था। मैं अम्मी और बाकी घर वालों से वज्जो आपी के सहन में मिलकर वापस बाहर आ गया, क्योंकि वज्जो आपी को जिस कमरे में बिठाया गया था वहां जाने की मुझ में जरा बराबर भी हिम्मत नहीं थे। लेकिन कुछ ही देर में हमारा अंदर से उजलत में बाहर निकली और कहा कि वज्जो आपी मुझे बुला रही हैं। मैं बैठा रहा, लेकिन राजा ने हाथ पकड़कर मुझे उठा दिया और जबरदस्ती अंदर धकेल दिया। वज्जो आपी पीले जोड़े में मलबूस, सर झुकाए अपनी सहेलियों और रिश्तेदार खवातीन के झुरमुट में यूं बैठी हुई थी कि उनके चेहरे के रंग और उस पीले दुपट्टे में फर्क करना नामुमकिन था जो उस वक्त उनके सर पर डाला हुआ था। मैं दरवाजे में ही रुक गया। पीछे कॉर्नर पर मेरी यूनिफॉर्म वाली तस्वीर अब तक अपनी उसी पुरानी जगह पर सजी हुई थी। मुझे देखकर औरतों ने दुआएं दी और वज्जो आपी की किसी सहेली ने उनके कान में कुछ कहा। वज्जो आपी ने नजर उठाए और मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराई। उनकी उस जख्मी सी मुस्कुराहट के पीछे कितने दर्द छुपे थे, ये सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता था। जाने क्यों उस पल मुझे ताहिर भाई की बहुत शिद्दत से याद आई, और एक पल के लिए मेरे दिल ने सब कुछ भुलाकर खुदा से ये शिकवा कर डाला कि अगर इस शहजादी को किसी के साथ रुखसत होना ही था तो फिर ताहिर भाई ही क्यों नहीं? क्यों खुदा ने इतनी जल्दी उन्हें अपने पास बुला लिया? वज्जो आपी अगर आज उनके साथ रुखसत हो रही होती तो उनके चेहरे पर इस पिलाहट की जगह कैसी चांदनी बिखरी हुई होती। दुनिया में हमेशा सब कुछ वैसा ही क्यों होता है जैसा हम नहीं चाहते? मैं पलकें झपके बिना उन्हें देखे जा रहा था। इतने में बाहर से शोर उठा के लड़के वाले मेहंदी लेकर आ गए। सभी औरतें और लड़कियां जल्दी से उठकर बाहर की जानिब लपकी
اور کچھ ہی دیر میں اور وجو آپی کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ میں اندر ان سے ملنے کیوں نہیں آ رہا تھا۔ میں چپ چاپ اداس سا بیٹھا رہا۔ انہوں نے حسب معمول اپنی انگلی سے میری ناک کو پھسا دیا، لیکن آج میرے چہرے پر مسکراہٹ کی بجائے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ان کے بنا بہت اداس ہو جاؤں گا۔ وہ کیوں ہم سب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جواب میں انہوں نے اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے بڑی مشکل سے روکا اور مجھے تسلی دی کہ ایک نہ ایک دن تو انہیں اس محلے سے جانا ہی تھا، اور پھر وہ کون سا 100 کوس دور یہ شہر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ انہیں تو اسی شہر میں ہی رہنا تھا، اور یہ کہ میں جب چاہوں ان سے ملنے کے لیے آ سکتا ہوں۔ وہ جو آپ ہی نہ جانے کتنی دیر ایسی ہی کئی تسلیاں دے کر مجھے بہلانے کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے مجھے خوب دل لگا کر پڑھنے کی بھی تلقین کی، اور اپنی الماری کی دراز میں سے مجھے وہ سب چیزیں بھی اٹھانے کو کہا جو وہ ہمیشہ کی طرح میرے لیے میری غیر موجودگی میں جمع کر کے رکھتی رہتی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج ان سے جی بھر کر باتیں کر لوں، کیونکہ کل سے تو وہ پرائی ہونے والی تھیں، لیکن یہ خواہش بھی میرے دل میں حسرت بن کر ہی رہ گئی۔ اور کچھ ہی دیر میں لڑکے والیاں مہندی لے کر اندر کمرے میں آ گئیں، اور اتنا رش ہو گیا کہ مجھے مجبوراً کمرے سے باہر نکلنا پڑا۔ باہر راجا پہلے سے میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ ہم دونوں مہندی کے گیتوں کے اس شور شرابے سے دور ہٹ کر بیٹھ گئے، اور راجا نے مجھے شروع سے ساری بات بتائی کہ کس طرح رشتے کرانے والی خالہ نے سکینہ خالہ کو یہ رشتہ بتایا تھا، اور پھر جواب میں وجو آپی کی تصویر اس لڑکے کو دکھائی تھے جو تصویر دیکھتے ہی اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھا تھا۔ لڑکے کا نام ظفر تھا اور وہ گاڑیوں کے شو روم کا کاروبار کرتا تھا۔ بقول رشتے والی خالہ، ظفر میاں تو ہر روز ایک گاڑی بیچتے ہیں اور دوسری خریدتے ہیں۔ اس وقت بھی مہندی لگانے والی خواتین نئے ماڈل کی 3-4 کاروں اور ایک بڑی بس میں بھر کر آئی تھے۔ ظفر کو اب خود اس رشتے کی اس قدر جلدی تھی کہ وہ جلد از جلد اس معاملے کو نپٹانا چاہتا تھا۔ وہاں اکو کا معاملہ بھی دن بدن لمبا ہوتا دکھائی دے رہا تھا، اور صدر کی جانب سے اس کی درخواست کا کوئی جواب بھی 3 ماہ گزرنے کے باوجود اب تک نہیں آیا تھا۔ لہٰذا رشتے والی خالہ کے اصرار پر کہ لڑکا اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، سکینہ خالہ نے سر ہتھیلی پر رکھ کر غیاث چچا کے سامنے رشتے کی بات چھیڑ ہی دی۔ شروع میں تو غیاث چچا نے انتہائی سختی سے منع کر دیا کہ فی الحال انہیں ایسی کوئی جلدی نہیں ہے، اور یہ کہ ان کی بیٹی ان پر بوجھ تو نہیں کہ اسے یوں جلد بازی میں گھر سے رخصت کر دیں۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینے میں بدلتے گئے تو رفتہ رفتہ غیاث چچا کے لہجے کی سختی بھی دم توڑنے لگی۔ البتہ وجو آپی کا جواب اب بھی وہی پہلے دن والا ہی تھا، اور انہوں نے ایسے کسی موضوع پر بات کرنے سے ہی صاف انکار کر دیا تھا۔ سکینہ خالہ نے 1000 کوششوں کے بعد غیاث چچا کو کم از کم اس بات پر راضی کر ہی لیا تھا کہ وہ ایک بار لڑکے سے مل تو لیں، اس کی چھان پھٹک کروا لیں، کیونکہ آج نہیں تو کل آخر کبھی نہ کبھی تو انہیں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہی ہوگا، تو پھر اس کام کی ابتدا کرنے میں کیا حرج ہے۔ اکو کے کیس کی وجہ سے جو بدنامی ہو چکی تھی، اس کے بعد تو اتنے اچھے رشتے کا آنا ہی کسی غیبی امداد سے کم نہیں تھا۔ لہٰذا سکینہ خالہ کی نظر میں اب مزید دیر کرنا خود اپنی جاگی قسمت کو سلانے کے مترادف ہوتا۔ آخرکار 4تھے ماہ جا کر غیاث چچا نے اس بات پر آمادگی ظاہر کر ہی دی کہ وہ خود کسی بہانے بازار سے گزرتے ہوئے لڑکے کے شو روم پر 2 گھڑی رک کر اس کا آگا پیچھا دیکھ آئیں گے، اور اگر انہیں لڑکا مناسب لگا تو پھر اس کے بعد آس پاس سے اس کے متعلق خبر لینے کی کوشش بھی کریں گے،
کیونکہ لڑکے کا اپنا کوئی بزرگ تو تھا نہیں جس سے بات کی جا سکتی ہو۔ دراصل غیاث چچا معاملے کو اتنے دن تک اس لیے بھی لٹکاتے آ رہے تھے کیونکہ انہیں اب بھی اپنے بھائی کے بڑے بیٹے جاوید کی طرف سے کچھ امید تھی۔ جاوید دواؤں کی کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھا اور غیاث چچا کی عزت بھی بہت کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے بھائی محمود سے وجہ کے لیے آئے رشتے کا سرسری سا تذکرہ کیا تاکہ وہ محمود اور جاوید کی مرضی جان سکیں، تو دونوں نے بیک وقت غیاث چچا کو مشورہ دیا کہ اگر رشتہ مناسب ہے تو دیر نہ کریں۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ ان کے بھائی کا گھرانہ وجہ آپی کو اپنانے کی مزید کوئی خواہش نہیں رکھتا۔ حالانکہ ایک وہ وقت بھی تھا جب اسی بھائی کے غیاث چچا کے گھر چکر لگاتے ہوئے جوتے نہ گھستے تھے، لیکن اب وہی وجہ آپی ان کے لیے قابل قبول نہ تھے۔ اتنے واضح اشارے کے بعد غیاث چچا کی کمر بھی ٹوٹ ہی گئے اور انہوں نے سکینہ خالہ کو اختیار دے دیا کہ وہ جیسے مناسب سمجھیں پیش رفت کر گزریں۔ البتہ واحد شرط انہوں نے وجہ آپی کی رضامندی سے مشروط رکھے، کیونکہ وہ اپنی لاڈلی بیٹی کی مرضی کے خلاف اب بھی کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ وجہ آپی کچھ عرصہ تو خون کے گھونٹ پی پی کر اپنی ماں کی پریشانی اور باپ کی دن بدن جھکتی ہوئی کمر کو دیکھتی رہیں، لیکن پھر ایک دن جب انہوں نے اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں وہ نمی دیکھ لی جس کا باعث وہ صرف اپنی ذات کو ہی سمجھتی تھیں، تو اسی لمحے انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا اور چپ چاپ سکینہ خالہ سے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ غیاث چچا نے اپنے طور پر لڑکے کے بارے میں جو بھی معلومات حاصل کرنا تھیں وہ پہلے ہی کر چکے تھے، اور بظاہر لڑکے کے بارے میں سب اچھا ہی کی رپورٹ تھی، لہٰذا مزید دیر کرنے کی نہ کوئی ضرورت تھی اور نہ ہی کوئی جواز۔ لڑکے کو ہری جھنڈی دکھا دی گئی اور ظفر نے اگلے ہی مہینے بارات لانے کی خواہش ظاہر کر دی، اور یوں جس کے نتیجے میں آج اس کے نام کی مہندی وجہ آپی کے ہاتھوں میں سج رہے تھے۔ راجہ یہ تمام داستان سنانے کے بعد خاموش ہو چکا تھا۔ میں بھی خاموش بیٹھا تھا، بلکہ مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ آس پاس سبھی منظر، ہر ذی روح ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا ہو۔ اگلے دن بارات بھی اپنے وقت پر آ گئے۔ میں نے دور ہی سے ظفر کو دیکھا۔ کوئی بات بھی تو خاص نہیں تھی اس کے، عام سی شکل و صورت کا ایک تیز ترار سا مرد جسے وہاں سب لڑکا قرار دینے کی اپنی سی انتہائی کوشش کر رہے تھے۔ بڑی بڑی سی لٹکتی مونچھوں نے اسے میرے نزدیک مزید پراسرار بنا دیا تھا، لیکن جانے وہاں سب عورتیں اس کے وارث صدقے کیوں ہوئی جا رہی تھیں، اور پھر وجہ آپی کے مقابلے میں تو بالکل ہی چمار دکھائی دیتا تھا۔ کہاں وجہ آپی کا چاند سا مکھڑا اور کھلتا گلابی رنگ، اور کہاں یہ گہرے سانولے رنگ کا کاروباری سا شخص۔ بہرحال وجہ آپی کی قسمت کا دھاگا اب ظفر سے بندھ چکا تھا، اور رخصتی کے وقت پورے محلے نے فردن فردن وجہ آپی کو دعائیں دے کر رخصت کیا۔ سکینہ خالہ قرآن شریف سے نیچے گزارتے وقت وجہ آپی سے مل کر جو پھوٹ پھوٹ کر روئیں تو سارے محلے کو آبدیدہ کر گئیں۔ غیاث چچا وجہ آپی کو تھامے دولہے کی گاڑی تک یوں چلتے ہوئے گئے کہ مجھے خود ان کے گر جانے کا دھڑکا لگا رہا۔ میں دور کھڑا رہا کیونکہ اس الوداع کی ہمت میرے اندر کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ وجہ آپی نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے روتی ہوئی آنکھوں سے پلٹ کر ہم سب کی طرف دیکھا۔ بے خیالی میں میرا ہاتھ انہیں خدا حافظ کہنے کے لیے اٹھ گیا۔ وجہ آپی کی مجھ سے نظر ٹکرائی۔ میں نے روتے روتے اپنی ناک کو اپنی انگلی سے دبا دیا۔ آنسوؤں کا ایک فوارہ وجہ آپی کی آنکھوں سے بہہ کر ان کے پورے چہرے کو بھگو گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھیں۔ گاڑی چل پڑی۔ اندر عورتوں کے درمیان بیٹھی وجہ آپی نے اپنا ہاتھ ہلایا۔ یہ میری زندگی کا دوسرا الوداع تھا۔
جو مجھے خون کے آنسو رلا رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے دل میں کہا، الوداع اے شہزادے، الوداع۔ پہلی ٹرافی۔ اصفر جو فل بیک پر کھڑا تھا، اس کی زوردار کک نے فٹ بال کو ہوا میں سینکڑوں فٹ اڑاتے ہوئے میرے قدموں میں لا پھینکا۔ میں سینٹر آؤٹ کی جگہ سے فٹ بال کو لیتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا۔ پیچھے سے ہمارے گول کیپر موٹے آصف بھٹی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آدی، دائیں کو پھینک، دائیں کو پھینک دے، جلدی کر۔ دائیں پر مجید چھوٹو چیخ کر آگے بڑھا۔ میں نے لیفٹ آؤٹ پر فیصل کی طرف بال پھینکنے کا جھانکا دیا، اور جب مخالف ٹیم کا سینٹر آؤٹ فیصل کی جانب لپکا تو میں نے فٹ بال مجید چھوٹو کی جانب پھینک دیا۔ مجید چھوٹو نے بال سنبھالا اور تیزی سے ڈی کی طرف دوڑا۔ میں نے چلا کر اسے بال دوبارہ سینٹر کی طرف پھینکنے کا کہا، لیکن اتنے میں لیاقت ہاؤس کے فل بیک نے تاک کر فٹ بال کی جگہ مجید چھوٹو کو گھما کر پوری طاقت سے لات ماری، اور مجید چھوٹو اگلے ہی لمحے فضا میں کسی جہاز کی طرح اڑتے ہوئے گراؤنڈ سے ہی باہر جا گرا۔ ہم نے چلا کر ریفری سے احتجاج کیا۔ یہ تیسرا موقع تھا کہ ہمارا کوئی بھی کھلاڑی گیند گول پوسٹ کے قریب لے کر پہنچتا تو لیاقت ہاؤس کے کیڈٹس کوئی نہ کوئی فاؤل کر کے ہمارے کھلاڑی کو روک لیتے تھے۔ مجید چھوٹو ٹوٹا پھوٹا سا گراؤنڈ کے باہر پڑا ہوا تھا۔ ہمارے کیپٹن صفدر نے اسے مسل کر اور مالش کر کے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کیا، اور کھیل پھر سے شروع ہو گیا۔ آج 12ویں جماعت کے کیڈٹس کے درمیان انٹر ہاؤس فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل تھا، اور فائنل میں محمد بن قاسم ہاؤس کی 12ویں جماعت یعنی ہماری ٹیم اور لیاقت ہاؤس کی ٹیم کے درمیان آخری مارکا شروع ہو چکا تھا۔ لیکن پہلے 15 منٹ میں ہی لیاقت ہاؤس کی ٹیم نے ہمارے 3 کھلاڑی زخمی کر کے گراؤنڈ سے باہر بھیج دیے تھے۔ ہمارا کیپٹن صفدر ان کا چوتھا شکار بنا، اور اب ہم بنا کیپٹن کے گراؤنڈ میں موجود تھے۔ صفدر کے گھٹنے سے نیچے کی ہڈی چٹک گئی تھی، اور سوجن کے مارے اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ گراؤنڈ کے باہر کیڈٹس کی بھیڑ میں قاسم ہاؤس کے کیڈٹس کے چہرے پر مایوسی چھا رہی تھی۔ میں، فیصل اور اصفر اپنے فل بیک خالد لمبے اور نثار روندو کے پاس بھاگتے ہوئے آئے۔ ہم پانچوں نے سر جوڑے اور میں نے دھیرے سے فیصلہ دے دیا۔ یہ میرا یعنی وائس کپتان کا حتمی فیصلہ تھا۔ اب لیاقت ہاؤس کی ٹیم میں سے کوئی بھی ہماری ڈی تک صحیح سلامت نہیں پہنچنا چاہیے۔ مارو یا مر جاؤ۔ ریفری نے تیزی سے سیٹیاں بجا کر ہمیں اپنی اپنی جگہ پر واپس جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے موٹے بھٹی کو آنکھ مار کر گول پوسٹ میں ڈٹے رہنے کا اشارہ کیا، اور کھیل ایک بار پھر سے شروع ہو گیا، لیکن اس بار صورتحال مختلف تھی۔ اب لیاقت ہاؤس کے کھلاڑی اڑتے ہوئے گراؤنڈ سے باہر جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ان کا کپتان میرے پاس بھاگتا ہوا آیا۔ اس کا نام بابر تھا، اور ایک زمانے میں وہ بھی ان 23 کیڈٹس میں شامل تھا جو ڈاکٹر نو پرچی کیس میں ہمارے ساتھ 3 ہفتے تک رگڑا کھاتے رہے تھے۔ اس نے آتے ہی مجھے سرگوشی میں کہا، ہے آدی، کیا ہماری ساری ٹیم کو آج ڈاکٹر نو کے ہسپتال پہنچانے کا ارادہ کر کے آئے ہو؟ اب بس کر دو یار۔ ٹھیک ہے، اپنی ٹیم سے بھی کہہ دو کہ کک فٹ بال کو مارے، میرے کھلاڑیوں کو نہیں۔ بابر مسکرایا۔ اوکے، سیز فائر۔ رائٹ، سیز فائر۔ میں نے بھی انگوٹھا اٹھا کر اشارہ کر دیا۔ اگلے ہاف میں صاف کھیل ہوا، اور بعد پینالٹی ککس تک پہنچ گئے، لیکن اس معاملے میں ہمارا گول کیپر بھٹی سب سے آگے تھا۔ اس نے 5 میں سے 3 پینالٹی ککس روک لیں، اور دوسری جانب میری، فیصل، اصفر اور نثار روندو کی پینالٹی سیدھی ان کے گول میں گئی۔ ہم نے 1 گول کے مارجن سے فائنل جیت لیا تھا، اور قاسم ہاؤس کے پچھلے 10 سال میں یہ پہلی فٹ بال فائنل کی ٹرافی تھی جو آج ہم اپنے ہاتھوں میں اٹھائے پورے گراؤنڈ کا چکر لگا رہے تھے۔ صرف فٹ بال ہی نہیں، بلکہ ہم جب سے 12ویں جماعت میں آئے تھے، ہم نے رائڈنگ، سوئمنگ،
बेस बॉल, बास्केटबॉल, जैवलिन थ्रो और ना जाने कौन कौन सी ट्रॉफी से फहद साहब का ऑफिस भर दिया था। हमारे हाउस मास्टर फहद साहब को हमेशा हमसे शिकायत रहे थे कि हमारा बैज उनके हाउस में आने वाला सबसे ज्यादा शरारती और नज्म ज़ब्त तोड़ने वाला बैज था। लेकिन 12वीं जमात में आते ही हमने नज्म ज़ब्त में और डिसिप्लिन में ना सही लेकिन दीगर हर शोबे में वो कारकर्दगी दिखाई कि जो पिछले कई सालों में हमारे सीनियर नहीं दिखा सके थे। अब हम 7वीं जमात के लागिर और कमज़ोर बदन वाले डरे सहमे कैडेट्स नहीं थे, बल्कि ऊंचे लंबे और मजबूत जिस्मों वाले कैडेट ऑफिसर्स थे, जिनके बदन एक्स्ट्रा ड्रिल की मशकों और महीनों तक बोझ उठा उठा कर भागने की वजह से पक कर फौलाद बन चुके थे। 11वीं जमात तक हम सजाएं खा खा कर इस हद तक माहिर हो चुके थे कि अब पीटी ऑफिसर्स को हमें सजा देते देते पसीना आ जाता था। कई मर्तबा हमारी शिकायत कमांडर साहब तक भी पहुंची, लेकिन उनका ऐसे मामलों में एक बहुत सीधा और वाज़ेह उसूल था कि चाहे शरारत कैसी भी क्यों ना हो, वो सिर्फ हमारी पढ़ाई के रिजल्ट और क्लास टेस्ट के नतीजे को सामने रख कर किसी भी सज़ा का फैसला करते थे। वैसे भी फौजी तरबियत के मामलात उन्होंने एजुटेंट के हवाले कर रखे थे। उन्हें सिर्फ हमारी पढ़ाई से गरज होती थी और हमारी पूरी डॉर्मेट्री में से सिर्फ एक बार मोटा भट्टी 10वीं के मिड टर्म टेस्ट में बीमारी की वजह से फेल हो गया था। उसके अलावा हमारी पूरी क्लास का रिजल्ट हमेशा बेहतरीन आता था, लिहाजा कमांडर साहब को कभी हमारे खिलाफ हतमी फैसला करने की नौबत नहीं आती थी। अलबत्ता प्रिंसिपल साहब कॉलेज से बाहर बंक के शदीद मुखालिफ थे और ऐसी गलती वो कभी माफ नहीं करते थे। लिहाजा अब तक ये हमारी खुशकिस्मती ही थी कि हम कभी जानू के शेरटन होटल से रंगे हाथ नहीं पकड़े गए थे। हालांकि सीपीओ को पक्का यकीन था कि हम हफ्ते में एक आध बार दावत उड़ाने के लिए कैंपस से बंक जरूर करते हैं, लेकिन उसके दर्जनों छापों के बावजूद हम कभी उसके हत्थे नहीं चढ़े और कई बार तो बाल बाल बचे। 11वीं यानी कि फर्स्ट ईयर के दौरान जिंदगी अपने मामूल पर ही रही थी और सिवाय शीरल की शादी के दीगर कोई खास वाकया नहीं हुआ था। शीरल हैरी के साथ ब्याह कर पिया देश से धार गए। मुझे शीरल के खानदान की तरफ से शादी में शिरकत की खास दावत थी और मैं चर्च में सूट में मलबूस हैरी को देखकर हैरान ही तो रह गया। उस लड़के को तो मैंने कई मर्तबा ट्यूशन के दौरान आते जाते चर्च के इहाते के पास मंडलाते देखा था। कई मर्तबा वो गेट पर आकर किसी दूसरी नन सिस्टर के जरिए हेलन को पैगाम भी भिजवाया करता था, लेकिन हेलन उससे मिलने नहीं जाती थी। कभी कभी जब हाउस मास्टर से नजर बचाकर एतवार के रोज चर्च सर्विस में हेलन से मिलने जाया करता, तो तब भी यही लड़का हमेशा मुझे पियानो के करीब सबसे पहली रॉ में बैठा नजर आता था। और जब कभी हेलन क्वायर सर्विस के दौरान पियानो बजाती तो वो निहायत इन्हिमाक से हेलन को देखा करता था। शेरल हमेशा उससे खुश इखलाकी से पेश आती थी और कई मर्तबा वो दोनों साथ ही वापस अपने घरों को लौटा करते थे। लेकिन जाते जाते भी हैरी की नजरें हेलन ही का तवाफ करती रहती थी। इसीलिए जब मैंने उसे चर्च के डायस पर सफेद दुल्हनों वाले लिबास में मलबूस शेरल के साथ खड़े और शेरल को अंगूठी पहनाते देखा तो मैं तजब्जुब में पड़ गया। हेलन ने मेरी आंखों में झांकते सवाल को महसूस कर लिया और नजरों ही नजरों में मुझे खामोश रहने का इशारा किया। रात को जोसेफ ने हैरी और शेरल के एजाज में एक बहुत शानदार पार्टी का एहतमाम भी किया हुआ था। खूब हल्ला गुला हुआ और सभी ने जोसेफ के बजाए हुए वायोलिन और फिर एकॉर्डियन की धुन पर खूब रक्स किया। एक ऐसे ही मौके पर जब सभी शोर शराबे और खाने पीने में मशगूल थे, मैं हेलन को हॉल में मौजूद ना पाकर खुद भी उसे ढूंढने के लिए बाहर बागीचे की जानिब चला आया, जहां हेलन संतरे के पेड़ों के पास बिछे झूले के करीब खामोशी से खड़ी आसमान को तक रही थी। शायद वो भी उन सितारों के झुरमुट में अपनी किस्मत का सितारा ढूंढ रही होगी।
میری آہٹ پا کر وہ چونک کر مڑی اور مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا، کوئی سوال مت کرنا آتی، میرے پاس تمہارے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں چپ رہا اور ہیلن کے قریب ہی جھولے پر بیٹھ گیا، اور میں نے ہیلن کو آسمان پر اپنا ستارہ دکھایا، سب سے واضح اور چمکدار، اور ہیلن سے اس کے ستارے کے بارے میں پوچھا۔ ہیلن کچھ دیر آسمان کو دیکھتی رہی اور پھر اس نے دکھ بھرے لہجے میں بتایا کہ اس کا ستارہ کہیں کھو گیا ہے، اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل پا رہا۔ اس رات ہم دونوں چپ چاپ آسمان کو دیکھتے رہے۔ شیرل بیاہ کر ہیری کے ساتھ کینیڈا چلے گئے، اور پھر بہت دنوں بعد ایک دن ہیلن نے اپنے لب کھول ہی دیا۔ ہیری بہت عرصے سے ہیلن کو چاہتا تھا، لیکن ہیلن نے اپنے لیے خدائی راہ اور مذہب کا راستہ اس کی چاہت سے پہلے ہی منتخب کر لیا تھا۔ ہیری نے بہت پاپڑ بیلے اور بہت سر پٹکے، لیکن ہیلن کے دل کا پتھر پگھلنا تھا نہ پگھلا۔ ہاں، البتہ شیرل ہر اتوار چرچ سروس کے بعد ہیری کے ساتھ گھر آتے جاتے اس کی باتوں میں اس قدر کھوئی کہ کچھ ہی ہفتوں میں اسے چاروں طرف صرف ہیری ہی ہیری دکھائی دینے لگا، اور حسب معمول اس نے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے یہ راز اپنی سب سے بڑی رازداں ہیلن کو ہی بتایا۔ ہیلن نے نہایت سکون سے اپنی ہم نفس اور پیاری بہن کی بات سنی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وعدہ کیا کہ ہیری اگر دنیا میں کسی کا ہوگا تو صرف شیرل کا ہی ہوگا۔ یہی وہ دن تھا جب ہیلن نے پہلی مرتبہ ہیری کو شام کے وقت چرچ کے احاطے کے باہر گھومتے ہوئے خود گیٹ پر بلایا۔ پہلے تو ہیری کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ قسمت آج خود اس پر اتنی مہربان ہے، لیکن جب ہیلن نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر وہ ہیری سے یہ پوچھے کہ وہ اس کے لیے اپنی کسی قیمتی چیز کی قربانی دے سکتا ہے تو ہیری کا جواب کیا ہوگا، ہیری نے جواباً کہا کہ اس کی ملکیت میں اس کی سانسوں سمیت جو کچھ بھی ہے وہ ہیلن ہی کا تو ہے، لہٰذا یہ سوال ہی قطعی بے معنی ہے۔ لیکن ہیلن نے اس سے پھر کہا کہ جواب دینے سے پہلے وہ ایک بار پھر اچھی طرح سے سوچ لے کہ بعض دعوے صرف دعوے ہی ثابت ہوتے ہیں۔ ہیری نے پھر یہی کہا کہ آزمائش شرط ہے۔ تب ہیلن نے اسے شیرل کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھام لینے کی استدعا کی، تو کچھ دیر تک تو ہیری کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پایا۔ ہیلن نے اسے خاموش دیکھ کر کہا کہ اگر ہیری چاہے تو وہ اپنا سوال واپس لے سکتی ہے، کیونکہ یہ زبردستی کا سودا نہیں ہے، لیکن ہاں کرنے کی صورت میں ہیری کو ساری عمر کے لیے شیرل کو خوشیاں دینے کا وعدہ بھی نبھانا پڑے گا۔ البتہ نہ کرنے کی صورت میں ہیلن اور ہیری کو وہاں سے اٹھنے کے بعد اس ملاقات کو ہمیشہ کے لیے بھول جانا ہوگا۔ ہیری کے لیے شاید یہ زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا، لیکن وہ بھی اپنے لفظوں کا پکا نکلا۔ اس وقت تو وہ چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن اگلے ہی ہفتے شیرل اپنے چہرے پر قوس و قزح کے سارے رنگ لیے بھاگتی ہوئی چرچ کے احاطے میں داخل ہوئی، اور آتے ہی ہیلن سے لپٹ گئی۔ ہیری کے گھر والے اسی شام اس کا ہاتھ مانگنے آ رہے تھے۔ شیرل جانتی تھی کہ اس معجزے کے پیچھے ہیلن ہی کا ہاتھ ہوگا، لیکن وہ یہ کبھی نہیں جان پائی کہ ہیری نے ہیلن کی محبت کے سنگھاسن پر شیرل کی مورت خود ہیلن ہی کے کہنے پر سجائی تھی۔ میں ہیلن کی زبانی یہ ساری کہانی سن کر بہت حیران تھا۔ یہ محبت آخر کس بلا کا نام تھا؟ یہ انسان سے کیا کچھ کروا لیتی ہے؟ شیرل چلی گئی، ہم 11ویں سے 12ویں جماعت میں آ گئے۔ اب ہم سینئر کیڈٹ آفیسر بن چکے تھے، اور اکیڈمی میں یہ ہمارا آخری سال تھا۔ راجہ کے خط اب بھی باقاعدگی سے مجھے آتے تھے، لیکن میرا دل وجو آپی کی رخصتی کے بعد کبھی محلے میں نہیں لگ پایا۔ بات صرف وجو آپی کی رخصتی تک ہی رہتی تو شاید مجھے دھیرے دھیرے صبر آ ہی جاتا،
لیکن ایسے لگتا تھا جیسے تقدیر کو ابھی وجو آپی اور ان کے خاندان کے مزید کچھ امتحان لینا مقصود تھے۔ وجو آپی کی رخصتی کو ابھی تیسرا دن ہی تھا کہ صبح سویرے ایک نئی افتاد ان کے گھر کے آنگن میں ڈیرا ڈال چکی تھی۔